اس کا جواز بنا کر غیر ملکی مداخلت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دنیا میں اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے، موجودہ صورتحال دیکھ لی جائے یا تاریخ کی بات کی جائے، ماضی قریب کی بات کی جائے، تو یہ بات عام پائی جاتی ہے کہ کسی بھی ملک میں، دنیا کے مختلف خطوں میں کوئی عالمی قوتوں نے اگر اپنے مفادات حاصل کرنے ہوں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، معاشی ہوں یا دیگر کوئی ان کے مفادات ہوں، ان کو حاصل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں ان قوتوں کی جانب سے، ان عناصر کی جانب سے، کبھی سیاست کے ذریعے، کبھی فورس کے ذریعے اور کبھی مذہب کے ذریعے۔ اور ان حربوں میں سے اہم حربہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ہے، جو بڑا کمال کام کرتا ہے۔ اور اگر عالم اسلام کی بات کی جائے، مسلمانوں کی بات کی جائے، تو یہاں پر جو سب سے بڑا ہتھیار عالمی قوتوں کے پاس، اسلام دشمن عناصر کے پاس ہوتا ہے، وہ شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دینا، شیعہ سنی تفرقہ پیدا کرنا، فرقہ واریت کو ہوا دینا۔ اور بدقسمتی کے ساتھ یہ ایک ایسا حربہ ہے کہ جو بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے ان قوتوں کے لیے، ان عناصر کے لیے۔ اور یہ بات بھی عام ہے کہ اگر دو گروہوں میں کوئی اختلاف ہوں، چاہے معمولی نوعیت کے ہی کیوں نہ ہوں، اگر کسی تیسرے نے ان کو آپس میں لڑوانا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک گروہ کے کسی ایک فرد پر حملہ کر دیا جائے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جس پر حملہ ہوتا ہے، جس گروہ کے شخص پر، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سامنے ان کا حریف بظاہر انہیں نظر آ رہا ہے، انہوں نے کروایا ہے، ان پر بظاہر شک جاتا ہے۔ لیکن جبکہ فائدہ ایسی صورتحال میں عموماً کوئی تیسری قوت اٹھا جاتی ہے کہ آج 5 اکتوبر 2025 پاکستان گلگت بلتستان میں ملک کے امن کو خراب کرنے کی ایک بار پھر سے کوشش کی گئی اور اہل سنت کے عالم دین قاضی نثار احمد صاحب پر حملہ کیا گیا، جان لیوا حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے۔ ان کے ساتھ 2 گارڈز تھے، وہ بھی زخمی ہوئے۔ حملے کے بعد ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سب سے پہلے تو اس عمل کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی ایک سازش ہے اور نوجوان نسل اس سازش سے بخوبی واقف ہے۔ اور بڑا کمال ایک کام یہ ہوا، بتایا جا رہا ہے وہاں پر، کہ جب ان پر حملہ ہوا اور وہ شدت پسند عناصر وہاں سے چلے گئے، تو وہاں پر جن جوانوں نے ان کو اسپتال منتقل کیا وہ بھی شیعہ مسلک سے تھے۔ اور اس عمل سے دشمن کی سازش تو ویسے ہی ناکام ہو گئی کہ جو وہ لوگ چاہتے تھے کہ شیعہ سنی انتشار پھیلتا، ویسا نہیں ہو سکا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جو قاضی نثار احمد صاحب کی جماعت کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا، اس میں بھی شیعہ جوان شامل ہوئے اور یہ کرنے والوں کے خلاف انہوں نے ان کی گرفتاری کا، ان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا، مذمت بھی کی۔ اور دیگر سے تعلق رکھتا ہوں، نہ یہاں کوئی سنی، سب بھائی بھائی، ہم سب تمام مذمت کرتے ہیں، تمام سیاہ شونیز مالیس پور جیسی سنی اس کے مسئلہ نہیں ہے، تمام گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اختلافات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ عمل کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اور ویسے بھی یہ فرقہ وارانہ نوعیت کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے اور بہت سے عوامل ہیں۔ لیکن کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف مسلکی اختلاف ہونے کی وجہ سے جھوٹے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ ایسے عناصر کو پرہیز کرنا چاہیے اول تو، اور ان کو دراصل پتہ ہی نہیں ہے، ان کا شعور ہی نہیں ہے، اتنا ان کو ادراک ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے کہ عالمی حالات کیا ہیں، کیا کچھ پلاننگز کی جا رہی ہیں طاغوت کی جانب سے۔ اور خاص طور پر یہ جو سیکٹیرینزم ہے، اس کے کس قدر منفی اثرات اور نتائج ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ اس قدر حساس معاملہ ہے کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر، اس کا جواز بنا کر غیر ملکی مداخلت بھی ہو سکتی ہے عالمی قوتوں کی طرف سے۔ اور بلتستان کا علاقہ تو ویسے ہی حساس علاقہ ہے، اور وہاں پر جو ایک معدنیات کا ایشو چل رہا ہے وہاں کے لوکلز کے درمیان اور حکومت کے مابین، وہ ایک سلسلہ الگ سے ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اس طرح کی فرقہ وارانہ اقدامات، فرقہ واریت کو ہوا دینے کی جو سازشیں ہیں، اس کے اثرات بڑے منفی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا شیعہ سنی برادران کو مل کر چاہیے کہ ایسی سازشوں کو ناکام بنائیں، اور ایسے عناصر کو جو اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ خود دراصل شدت پسندی اور انتہا پسندی کو ہوا دے رہے ہیں۔ اور اگر حکومت قانونی طور پر سخت ایکشنز لے، کسی ایک خطے میں، ایک صوبے میں نہیں بلکہ پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو مضبوطی سے اگر اس کا امپلیمنٹ کیا جائے، جس بارے میں ہم ایک عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ سارے مسائل اپنے آپ حل ہو سکتے ہیں۔ ملک کے اندرونی و بیرونی حالات سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اگر
اس چیز پر قابو پا لیا جائے کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے ہیں ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔